بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كما هو أهله والحمد لله الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن والصلاة والسلام على آل ياسين والأئمة المهديين هم ساس الدين وعماد اليقين إليهم يقي المصالي وإليهم يقي التالي اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن اور جوان یہ ایک موضوع ہے جس سے آج بیان کرنے کی، جس کی جانب متوجہ ہونے کی بہت ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن's core recipient is the youth. We have to look at کہ کس طرح سے جو یوتھ ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کور ریسیپینٹ قرار دیا ہے دین اسلام کا. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بچے ہیں یا جو بزرگان ہیں they can't get the benefits of it? Are they not the recipients? نہیں، ایسا نہیں ہے. یوتھ اس لیے ریسیپینٹ ہے کیونکہ یوتھ ہیز دا پاورفل انرجی. وہ ایسی انرجی رکھتے ہیں، چاہے وہ جوان لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں، یا وہ جنہیں ہم ہرمیفروڈائٹس کہتے ہیں، یا وہ جو کسی کمی کا شکار ہو گئے. بس کوئی بھی ہے جو جوان ہے that has the powerful energy. اور وہ انرجی کیسی ہے؟ وہ انرجی ایسی ہے which is really helpful to proper implement whatever Quran suggests. کہہ رہے ہیں کہ core recipient is the youth. تو کہیں جو بزرگان ہیں یا ہمارے بچے ہیں، کہیں یہ تو اس کا مطلب نہیں ہے that they do not get the benefits of it. No way. ایسا نہیں ہے. It doesn't mean the children and the elderly can't get the benefit of the Quran. Basically, this is not the case. کیا ہے پھر معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ youth is basically that ماخذ the source which keep both children and the elderly intact. ہمارے جتنے بھی جوان ہیں، ہمارے جو بزرگان ہیں، آپ خود اپنی زندگی میں ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ جس گھر میں جوان نہیں ہوتے ہیں، یا تو صرف چھوٹے بچے ہوں یا جس کے گھر میں صرف بزرگان ہوں اس گھر میں، اور جس گھر میں بچے ہوں، جوان ہوں اور بوڑھے ہوں اس گھر میں، ان دونوں گھروں میں بہت فرق نظر آتا ہے. یہ فرق کیسا ہے؟ یہ فرق ہے اس وگر کا، اس انرجی کا جو جوان ٹرانسفر کرتے ہیں اپنے بچوں میں اور اپنے بزرگوں میں. You can call them the middleman. یعنی یہ وہ سورس آف انرجی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں which basically keep intact to cause the spread, disseminate and follow دین حنیف. تو کیا یہ بات میں ایسے ہی کہہ رہی ہوں یا اس کے پیچھے کوئی دلیل ہے؟ اس کے پیچھے ایک دلیل ہے، اور وہ دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ فرمان، وہ اقوال، وہ سینگز جو ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے نمونہ عمل ہیں. کیا فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ فرماتے ہیں کہ I advise you to do good to your young people. کیوں؟
کیوں فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ؟ اس لیے کہ فرماتے ہیں that they have a tender heart، ان کا نرم دل ہے، and they are keen to learn، لہٰذا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جوانوں کے ساتھ اچھے ہو جاؤ۔ کیوں؟ کہ ان کے دل نرم ہیں، اور کیوں؟ کیونکہ وہ لرن کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے کین ہیں۔ یہ صرف ایک جوان نہیں، ایک جوان کی بات نہیں کر رہی ہے، آپ پوری دنیا میں کسی بھی گوشے میں چلے جائیں، you will find out that each youth، each girl and boy جو اپنی ٹین ایج میں ہیں یا ٹین ایج سے ابو ہیں، they are very active، they are very energetic، ان کے اندر ایک وگر ہوتا ہے، they keep you energetic، even آپ اگر بالکل لیزی ہو گئے ہیں still they will urge you۔ جیسے آپ اپنی زندگی میں ملاحظہ کرتے ہیں کہ بچے اپنے ماں باپ کو بہت سارے ایسے کام کرنے پر مجبور کر جاتے ہیں، جوان اپنے والدین کو ایسے کام کرنے پر مجبور کر جاتے ہیں جو روٹین میں وہ نہیں کرتے۔ یعنی یوزلی ہمارے ہاں جو اسپیشلی انڈو پاکستان میں سیڈنٹری لائف سٹائل ہمارے بزرگان اپنا لیتے ہیں، لیکن جن کے بچے ایکٹیو ہوتے ہیں they keep their parents also energetic، active۔ سو یہی وہ چیز ہے۔ پھر رسول خدا اپنی مثال دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ God chose me as a prophet to make people aware of the divine mercy۔ پھر کیا ہوا؟ And God also chose me to warn the people about the punishment۔ But what happened at the time when the prophet of Islam was making people aware؟ فرماتے ہیں کہ جب میں لوگوں کو خدا کی مرضی اور خدا کے غضب دونوں کا بتا رہا تھا، تو who were they who helped me out؟ Yes, they were the young people۔ رسول خدا فرماتے ہیں that young people accepted my words and they were the ones جنہوں نے بیعت قبول کی۔ اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں جو لوگ میرے سب سے بڑے مخالف تھے، جنہوں نے میری مخالفت کی، میرے ساتھ برا سلوک کیا، وہ کون تھے؟ were the old ones۔ تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بزرگان ہوتے ہیں وہ ایک خاص، ان کا ایک خاص نظریہ بن چکا ہوتا ہے، لہٰذا اس نظریے کو رد کرنا اور نئی چیز کو ایکسیپٹ کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ whereas the people who are young، they have the energy، they have the acceptance، they go for the truth، وہ سچ کی تلاش میں رہتے ہیں۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ اپنے جوانوں سے be loving to them، be tender to them، speak to them sweetly، kindly۔ بس اپنے کلام کا اختتام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے کرتے ہیں، جس پہ اللہ تعالیٰ سورہ یونس کی ورس 83 میں ارشاد فرماتے ہیں فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ But no one believed in Moses except a few youths of his people۔ Yes, no one believed him except the youth of his people, while fearing that Pharaoh and their own chiefs might persecute them. And certainly Pharaoh was a tyrant in the land, and he was a true transgressor. So yes, why we need youth? Why we need to be tender to the youth? Because they have this talent, they have this quality, they have this valor۔ کیا valor ہے ان کے پاس؟ کہ they can even، جبکہ ان کو ڈر ہے۔ اس آیہ مجیدہ میں اللہ تعالیٰ یہ تو فرما رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے جوان تھے، جبکہ ان کو ڈر بھی تھا کہ فرعون اور اس کے چیف ان کو بہت زیادہ ایذا پہنچائیں گے۔ اسٹل دے کیم ود موسیس، وہ حضرت موسیٰ پر ایمان لے کر آئے اور دین حنیف یعنی اسلام میں کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ چیز ہے جو جوان کے پاس ہے، یعنی جوان نڈر ہوتا ہے، جوان بہادر ہوتا ہے، جوان ایکٹیو ہوتا ہے، جوان انرجیٹک ہوتا ہے، جوان تھاٹفل ہوتا ہے۔ لہٰذا خدا سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جوانوں میں وہ روح پھونکے کہ وہ باطل کو ٹھکرا دیں اور حق کے پرستار بنیں، اور یہ صرف ماہ رمضان کی برکات کی وجہ سے اس مہینے میں نہ ہو، بلکہ جب یہ اس
رمضان گزارنے کے بعد، اس ماہ رمضان گزارنے کے بعد جب عید کا چاند نمودار ہو، تو اس بار ہم اس عید کے چاند کے ساتھ یہ دیکھیں کہ ہمارے جوان بیرا روی کا دوبارہ سے دامن نہیں تھامیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگارہ ہمارے تمام حاجات کو دنیا و آخرت میں قبول و منظور فرمائے، ہمارے بزرگان کی زندگی و طول عمر ہو، اور پروردگار جن کی تمام جو جائز حاجات ہیں وہ نصیب فرمائے، بالخصوص حج بیت اللہ و زیارت اہل بیت علیہم السلام ائمہ نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔